سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا نام ماریہ بنت شمعون قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس کا لقب ہے امی ولد، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی کی اماں ہے، اور ام المومنین اس کے لقب ہے۔ حضرت سیدہ قبطیہ ماریہ قبطیہ کی مصر کی قبطی جو عیسائی خاندان تھا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ جو 7 ہجری میں ہوا تھا، اس کے بعد مصر کے بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں ان کو ایمان کی طرف دعوت دیا کہ ایمان کی طرف آؤ، تو انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجی، اور تحائف میں 2 باندیاں بھی تھی، ایک کا نام ماریہ قبطیہ ہے اور دوسرا جو ہوتا قبطیہ ان کی بہن تھا سیرین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 2 تحائف میں یہ 2 باندیاں بھی بھیجی۔ اب ماریہ قبطیہ کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ اب میں اس کے واقعات بھی آپ کو پیش کروں گا تھوڑی سی، اور وضاحت بھی دوں گا کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا یا نہیں، لیکن تھا یہ باندی، اور رسول اللہ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے تحفے کے طور پر بھیجا، اور ان کے جو بہن ہے سیرین، یہ دونوں جب مدینے میں آئے تو خوشی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ اب ان دونوں نے خوشی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، تو سیرین کے ساتھ نکاح حضرت حسان بن ثابت جو شاعر درباری نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کے اندر بیٹھ کر شاعری کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک دفعہ حسان سے فرمایا، جاؤ حسان شاعری کرو۔ اللہ جل جلالہ نے پیغام بھیجا کہ حسان کو بول کہ تو شاعری کر رسول اللہ علیہ السلام کی منبر پر۔ تو شاعر درباری نبوی حضرت حسان بن ثابت کے ساتھ حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن سیرین کا نکاح ہوا، اور ماریہ قبطیہ جو تھی رسول اللہ علیہ السلام نے، بعض محدثین کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا، بلکہ وہ ملک یمین یعنی سریہ تھی، باندی تھی۔ جب ان سے بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوا تو امی ولد کا درجہ پا گئی، اور امی ولد کو نہیں بیچ سکتا کوئی، امی ولد یہ بیچا نہیں جا سکتا۔ جب رسول اللہ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، انتقال ہوا، تو پھر یہ آزاد ہوا۔ امی ولد جو ان کی شوہر ہوتی ہے، جب ان کا وفات ہوتا ہے تو امی ولد آزاد ہوتا ہے۔ اب مالک کے انتقال کے بعد وہ خود بخود آزاد ہوتا ہے۔ ابن سعد وہ کہتی ہے الطبقات میں، رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا، پہلی نکاح کیا، پھر آزاد کیا، اس وجہ سے وہ امہات المومنین ہے۔ 2-4 دن پہلے میں نے ایک واقعہ میں آپ کو کہا تھا، الجونیہ کے واقعہ میں، کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے ساتھ خلوت نہیں کیا، تو جب خلوت نہیں ہوا وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں، تو امہات المومنین کا لقب نہیں ملا۔ مگر جب بات آتی ہے ماریہ قبطیہ کے بارے میں، تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت بھی کیا، اور ان سے ابراہیم پیدا ہوا جو امی ولد بن گیا، یعنی امی ولد حضرت ماریہ قبطیہ ہوا۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ محبت تھا۔ اب میں اس کے بارے میں بھی کچھ بات کروں گا۔ جمہور کا رائے یہی ہے، جمہور کہتے ہیں کہ وہ سریہ تھی، یعنی زیادہ امت کا رائے یہی ہے۔ امی ولد کی وجہ سے ان کا مقام امہات المومنین جیسا ہی ہے، ابراہیم کی اماں ہے
تو اس وجہ سے ان کا مقام بھی کچھ کم نہیں ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیہ بھی ہے، صرف امی ولد نہیں ہے۔ ابراہیم کی پیدائش جو ہوا وہ ذی الحجہ 8 ہجری میں ہوا، اور ابراہیم جب پیدا ہو گیا، مسلم شریف 2315 نمبر روایت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوشی ہوئی، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آج رات میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی اس پر بہت خوشی ہوئی، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہی رکھا۔ بخاری شریف 1303 نمبر روایت ہے کہ 16 یا 18 ماہ کے بعد 10 ہجری میں حضرت ابراہیم وفات پا گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، اور فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے آنکھ جو ہوتی ہے آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہ بات کریں گے جو خداوند متعال کو پسند ہو۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم ہم تیری ہی فراق سے غمگین ہے، ہم تیری جدائی پہ غمگین ہے۔ بخاری میں روایت آتا ہے جس دن ابراہیم کی وفات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن جو سورج تھا وہ گرہن ہوا۔ جب ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہے، کسی کی موت زندگی سے گرہن نہیں ہوتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا پھر کہ قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جب آیا تو ماریا قبطیہ کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا ماریا جو ہے امی ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ کے بچے کے اماں ہے، تو اب سے وہ آزاد ہے، وہ آزاد ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے دور میں کہا۔ اور ماریا کی سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے ماریا کے بارے میں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا ماریا میری ساتھ جنت میں ہوگی۔ اب ملحدین جو اعتراضات اٹھاتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتائے نا وہ کون سا شخص ہوگا جس کی دل میں ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی نبی کا محبت اس کی دل میں ہے۔ ہم تو جب کوششیں کرتے اس بات کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ مناسبت ہو، ہم ان کی امتی ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ کیونکہ ہماری نبی سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد کائنات میں جس کا سب سے بڑا درجہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب ایک مسلمان یہی چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کا پڑوسی ہوں جنت میں، یعنی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ یہی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے اس کے لیے خون دینا پڑے، مال دینا پڑے، اس کے لیے جو کچھ ہے وہ سب قربان کرتی ہے۔ آپ کو پنجاب کے شاعر کا واقعہ یاد ہے نا، شراب پی کر جب شراب پیتی تھی تو شراب پی کر وہ پھر ایسی باتیں کرتے تھے کہ فلسفیانہ انداز اختیار کرتا تھا جیسے مجنونوں کا۔ اس نے ایک دفعہ شراب پیا تو کسی نے کہا ارے یہ تو بتاؤ نا اگر علامہ اقبال اس دور میں ہوتے تو آپ کا کیا مقام ہوتا؟ انہوں نے کہا او جی وہ میری جوتی سیدھا کرتی تھی۔ کسی نے کہا کہ غالب اسد اللہ ہوتی، وہ بھی بہت بڑا شاعر ہے، تو انہوں نے کہا اس کے ساتھ شراب تھی، شراب کے نشے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو میری پاؤں دباتی تھی، وہ تو میرے لیے راستہ صاف کرتی تھی، اب شراب کے نشے میں۔ تو اس دوران میں ایک قادیانی بیٹا تھا، انہوں نے موقع غنیمت سمجھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ
شاعر صاحب یہ تو بتائی اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اس دور میں تو اس کے ساتھ وہ شراب کا پیالہ تھا، وہ اسے اٹھا کر اور صبر نہیں کیا، آنکھیں اٹھا کر اس کے منہ پر مارا۔ تو محمد کی بات کرتا ہے، ہم تو ان کے پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہے۔ یعنی ایک امتی جو شراب پیتا ہے، لیکن جب مسئلہ محمد الرسول اللہ کا آتا ہے تو اس میں ایک جلال اور ایک غیرت آتا ہے۔ یہی امتی کا کمال ہے۔ تو مجھے بتائے ساری ملید وہ کون سا شخص ہوگا جو رسول اللہ کی امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا اور وہ یہ عرض اور تمنا نہیں کرے گا کہ میرا خون بہہ جائے، میرا مال مٹ جائے، میرا سارا جو کچھ بھی ہے وہ مجھ سے ختم ہو جائے، لیکن رسول اللہ کا پڑوسی میں جنت میں بنو۔ یہ کون سا امتی ہوگا جس کا یہ خواہش نہیں ہوگا؟ تو میری نظریے کے مطابق میں اس کو اپنے نظریے کے مطابق یہ بات کرتا ہوں کہ اس میں امتی ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ ہم ہر امتی یہی چاہتا ہے۔ ارے مجھ سے ایک شخص نے پوچھا قبر سے ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں قبر سے بہت ڈرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ قبر سے ڈرتے ہیں تو یہ بتاؤ ایک بات تو یہی ہوگی آپ کی دل میں نا کہ میں قبر میں چلا جاؤں، قبر میں تو میرا یہی خواہش ہے کہ وہ قبر میں پورا ہوگا۔ اب میں مولانا طارق جمیل صاحب مبلغ اسلام جو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، سورما ہے، اللہ جل جلالہ مولانا صاحب کو بہت زندگی عطا فرمائی۔ میں نے بہت پہلے کبھی مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک بات سنی تھی۔ حضرت جی نے فرمایا تھا کہ ایک جگہ میں بیان کے لیے گیا تو کمرے کے اندر شیشہ تھا اور شیشے کے باہر لوگ تھے، مجھے دیکھتے تھے، بہت ہجوم تھا۔ اس میں نے ایک شخص دیکھا کہ اس کے ساتھ اپنا چھوٹا بیٹا ہے اور وہ چھوٹا بیٹا میری بیٹی جیسا ہے، بالکل میرا بیٹا جیسا ویسی بیٹا۔ تو وہ بھی اس دوران جو لوگوں کا ہجوم ہے میرے اوپر وہ بھی کوشش کرتا ہے، تو میں نے سیکیورٹی سے کہا کہ اندر بھیج دو۔ جب وہ اندر آیا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو مجھے کہا کہ مولانا میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کون سی بات؟ انہوں نے کہا کہ میرا یہ بیٹا دل کا بیمار ہے، اس کی دل میں مرض ہے، جو سوراخ ہوتی ہے نا غالباً یہی فرمایا تھا مولانا صاحب نے۔ ہم مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں کیا خدمت کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، اب اس پر لاکھوں روپیہ آتی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا میں نے اپنے بھائی ڈاکٹر صاحب کا نمبر فون لگایا اور میں نے ان سے کہا کہ ایک پیسہ بھی نہیں لینا اور اس کا علاج ضرور کرنا اور جلدی سے کرنا۔ کیوں؟ وہ بچہ جو تھا وہ میرا بیٹا جیسا تھا۔ اب مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جب ہمارا بیٹا، میرا بیٹا ان جیسا میں ایک کسی اور شخص کا بیٹا دیکھوں اور وہ میری بیٹی جیسا ہے، تو میری دل میں یہی آتا ہے کہ یہ زندہ رہی۔ اب آپ مجھے بتائیے ایک امتی ہوتا ہے نا تو اس کی دل میں ایک ایسا آرزو کون سا ہوگی؟ میں اس بات کے لیے آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا۔ اب اس سے میں نے کہا کہ قبر سے تو ڈرتا ہوں لیکن ایک بات مجھے حوصلہ دیتی کہ چل قبر تو بہت سخت مقام ہے اور ہم جیسے گناہگار کیا کریں گے وہاں، لیکن ایک بات تو ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ منور وہ دکھائیں گے۔ وہ جو بھی طریقہ ہوگا جو حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ کا دیدار تو ہوگا نا، تو اب کوئی ایسا امتی بھی دنیا میں ہوگا جو اس کا عرض اور تمنا یہ نہیں ہوگا
کہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی ہوگا جنت میں، یہ تو سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اگر ملحد لوگ ماریہ قبطیہ پر اعتراض اٹھاتے کہ وہ غلام تھی مثال کے طور پر، تو میں کہتا ہوں یہ آپ کی دل میں ایمان اور محبت نہیں ہے، اور جو دل محبت سے خالی ہو اگر ساری دنیا اس میں رکھ جائے تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری دلوں میں رسول اللہ کا محبت ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، میرا آرزو یہ ہے کہ میں رسول اللہ کے لیے راستہ صاف کرتا، میں غلامی کرتا، لیکن یہ ایک جملہ میں رسول اللہ کی زبان سے سنتا کہ عباد جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، پڑوسی کی بات کرتا ہوں۔ اور ماریہ قبطیہ کے بارے میں تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ ماریہ قبطیہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب اعتراض کرو نا، یہ تو آپ کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، تو یہ سب سے فضیلت کی بات ان کے بارے میں ہے۔ 16 ہجری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ فوت ہو گیا، اور امیر المومنین عمر فاروق نے حضرت ماریہ قبطیہ کی جنازہ پڑھا، اور جنت البقیع میں اس جگہ میں ان کی دفن ہوئی جس جگہ میں امہات المومنین تھی ان کے ساتھ۔ اب جو واقعہ لوگ اٹھاتے اعتراض کے طور پر، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ اور امام حاکم نے مستدرک میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، جو عبرت کے لیے میں ان سے بھی نکات نکالوں گا اور آپ کے منہ بھی انشاءاللہ العزیز ماروں گا۔ وہ یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ماریہ قبطیہ کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہوگا وہ واقعہ جو رسول اللہ علیہ السلام ماریہ قبطیہ کے پاس چلی جاتی تھی، بہت زیادہ اور محبت کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی، اپنے باپ کے گھر۔ جب واپس آیا پوچھا رسول اللہ کہاں ہے، تو امہات المومنین نے کہا ماریہ قبطیہ کے پاس ہے۔ اب عائشہ اور حفصہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام، وہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے شہد دیتی تھی، ماریہ قبطیہ شہد، تو انہوں نے کہا جب رسول اللہ آئیں گے تو ہم ایسی بات کریں گے نا کہ رسول اللہ پھر وہاں شہد پینی نہیں جائے گا۔ جب رسول اللہ آیا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ ماریہ قبطیہ کے ساتھ تھا تو شہد انہوں نے پیش کیا، میں نے اس کو پی لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کا بدبو آتی ہے، مغافر کا بو، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا میں آج کے بعد کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ رسول اللہ علیہ السلام گھر میں ایسا زندگی گزارتی تھی، اگر میری منہ سے بو آتی ہے تو اللہ نے ایک روایت ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ آیت اتاری، لا تحرموا یا ایھا النبی لا تحرموا ما حل اللہ لک، آپ نے اوپر کیوں چیزیں حرام کرتی ہیں۔ اور ایک یہی ہے کہ اماں حفصہ کو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا یہی کہ کسی کو یہ بات نہیں بتانا، میری بات ابو بکر خلیفہ ہوگی پھر حضرت عمر ہوگی، یہ بات فرمائی تھی۔ تو وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثاً، جو آپ سورۃ تحریم کے ترجمہ میں یہ سب تفصیل دیکھ سکتی ہے۔ میرا مطلب یہی تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام ان کے گھر اکثر جاتی تھی، تو منافقین وہ تو حسد کرتے، انہوں نے حسد میں کچھ باتیں شروع کر دی کہ یہ جو رسول اللہ علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہوا ہے ابراہیم، نعوذ باللہ یہ محمد الرسول اللہ کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ماریہ کی رشتہ دار قبطی غلام جو معبور نام کا تھا ان کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جو واقعہ نقل ہے میں صرف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معبور جو تھا یہ ماریہ کے ساتھ مصر سے آیا تھا اور اس کے خاندان سے تھا، اور حضرت ماریہ کا جو باغ تھا اس میں رہتا تھا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو خبر ملی کہ منافقین نے یہ بات کہی ہے کہ قاسم جو ابراہیم جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں ہے،
یہ معبور غلام کا بیٹا ہے جو ماریہ قبطیہ کے باغ میں رہتا ہے، ان کے ساتھ آیا ہے۔ رسول اللہ نے علی سے فرمایا کہ علی جاؤ پہلے تحقیق کر لو، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر معبور کو قتل کر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لے کر گیا تو اس وقت معبور کھجور پر چڑھا ہو گیا تھا۔ جب حضرت علی کو دیکھا تو ڈر گیا اور ڈر کی وجہ سے درخت سے نیچے اتر گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، دیکھا، اور جب درخت سے نیچے اتر گیا تو تہبند کھول گیا، وہ ستر کھول گیا۔ جب دیکھا تو وہ مجبوب تھا، اب جانتے یعنی خسیت تھا، نامرد تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کچھ نہیں کہا، آ کر رسول اللہ کو فرمایا کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا درخت سے، کھجور کے درخت سے، جو ڈر کی وجہ سے نیچے اتر گیا اور ان کا تہبند کھول گیا، ستر کھول گیا۔ جب ستر کھول گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو مجبوب تھا، یعنی خسی تھا، اس میں مردانہ طاقت کا کچھ نہیں تھا، ختم۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کا امہات المومنین جو ہوتے ہیں وہ صاف ہوتے ہیں نا۔ ماریہ قبطیہ کیا اللہ اپنے نبی کی نکاح میں ایک ایسا عورت دے گا، نعوذ باللہ، جو وہ ایسے کام کرنے والا ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ نبی کے آبا اجداد میں کبھی بھی ایسے عورت نہیں ہوتی، تو نبی کی بیوی کیسے ایسی ہوگی؟ لیکن ان منافقین کا جو الزام تھا وہ اللہ جل جلالہ نے صاف ظاہر کیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فوراً سزا کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کہا کہ پہلے تحقیق کرنا ہے پھر مار ڈالنا ہے، اور اللہ نے خود نبی کا عزت بچائی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں نیک لوگوں پر تہمت لگانے والی ہوتی ہے، نبی جیسی شخصیت پر لوگ تہمت لگاتی ہے۔ اور ماریہ قبطیہ وہ شروع سے لے کر آخر سانس تک ایک پاک دامن عورت تھی، اور ہم اپنا اماں ان کو کہتے ہیں، اپنا اماں سمجھتے۔ جو ماریہ قبطیہ کو گالی دے گا وہ ہمیں گالی دے گا، پھر گالی کا جواب گالی سے ملے گا۔ ہم کہتے ہیں تپڑ کا جواب سکھ سے ملے گا، ہم پٹھان اس کو سکھ کہتے ہیں جو آپ موٹ کرتے ایسے، اور ہم کہتے ہیں کہ تفل کا جواب پیر سے ملے گا، اور ہم کہتے ہیں نا کہ تفل کا جواب پھر عبد القدیر خان کی اٹھمبم سے ملے گا۔ اب رسول اللہ جیسے عظیم شخصیت پر تہمت ان کی بیوی پر لگانے والی دنیا میں اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ آئی ہے، حالانکہ سندن ضعیف ہے۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ میں جواب کروں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنا یہ سینہ بڑا ہوتا ہے نا، دل جتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی ہی لوگوں کی طرف سے شکوک شبہات الزامات آئیں گے۔ اب مولانا متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گومن صاحب کا جتنا بڑا دل ہے، اتنی ان پر امتحانات آئی اور لوگ رگاتے رہتے، لیکن اللہ کا کرم یہی ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات سے ہمیں یہی سبق ملا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوم بجہالہ۔ جب آپ کے پاس کوئی جھوٹ کا خبر لے کر آئیں گے نا، تم نے تحقیق کرنا ہے، اور جو لوگ تحقیق نہیں کرتے وہ دنیا سے بھی ایمان چلی جاتی ہے۔ اس پر اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ رسول اللہ نے غلامی کو سپورٹ کیا۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، رسول اللہ نے کبھی غلامی کو سپورٹ نہیں کیا، اور رواج اس دور کا الگ، اس دور کا رواج الگ، رواج بدلتا ہے۔ اس دور کا معاشی نظام جو تھا وہ سارا غلامی پہ چلتا۔
اب اگر فوراً اسلام اس کو روکتے تو معاشی نظام پر اثر پڑتی۔ اسلام نے ایسا کیا کہ دنیا کی کسی بھی مذہب نے نہیں کیا اور نہ کر سکتا تھا آج تک۔ اگر اسلام مابین میں نہیں آتا تو اسلام نے ترتیب بنا لیا، اچھا زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ قصدن کھایا، پیا، جمع کیا، اب غلام آزاد کرنا ہے۔ اسلام نے ایسے قتل تو نہیں کیا، مسلمان آزاد کرنا ہے، کافر آزاد کرنا ہے، یعنی دونوں طرف۔ اب تو لوگوں کو اسلام کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اسلام نے کفر اور اسلام دونوں کو سپورٹ، کفر اور اسلام یعنی مسلمان کافر دونوں غلاموں کو سپورٹ کیا، اور یہاں تک چاہے تمہارے گھر میں کافر غلام کیوں نہ ہو، ایک دن میں 70 کام میں غلطی کریں گے تو 70 بار تم نے معاف کرنا ہے، بدزبانی نہیں کرنا۔ تو یہی تو اسلام کے اصل انصاف ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ جو خود لباس اپنے لیے بناتی ہے، اپنے لیے لیتے ہیں بازار میں، وہ اپنے غلام کے لیے بھی لے لو۔ جو کھانا خود کھایا تو نے وہ غلام کو بھی کھلا دو۔ ارے لوگوں کو اسلام کا شکر گزار رہنا چاہیے، لیکن تعجب کا بات یہی ہے کہ انگلی اٹھاتا ہے تو اسلام پر۔ اب ان سارے واقعات میں آپ مجھے ایک لفظ دکھائے، ایک بھی لفظ جو ٹھیک نہیں ہو اور غلطی ہو، ہم مان لیں گے آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ تو سارے ہمارے نبی کے اخلاق، زندگی اور دنیا کو سبق سکھانے کے بارے میں ہے، جو انہوں نے کام کیا دنیا میں اور جو شریعت لے کر آیا، بس یہی اس میں ہی کامیابی ہے۔ اب اگر اسلام غلام کو نہیں لیتے تو جو کافر مقابلے میں آتے اس کو ان کے ساتھ جہاد کیا اور اسیر یعنی غلام پکڑی گئی کافر لوگ، اب اگر غلام نہ بناتے اور چھوڑتے تو وہ واپس مقابلے میں آتے۔ آپ اس بات پر سمجھ کبھی سوچا آپ نے نہیں کیا؟ اب اگر وہ غلاموں کو اسلام جو غلام ہوتے ہیں نا ان کو جیل میں ڈالتے اور غلام نہیں بناتے تو اتنا سارا کھانا اور ان کا لباس اور جیل کے اندر زندگی، اب پھر یہ لوگ اٹھتے اعتراض کرتے کہ دیکھو ساری عمر کافروں کو جیل میں ڈالا کیونکہ ان کے مقابلے میں آیا۔ اسلام نے تو ایسی انصاف کیا کہ وہ دنیا میں کسی بھی مذہب ریلیجن نے نہیں کیا، تو اس لیے مسلمانوں کو اپنے دین پر قائم رہنا چاہیے۔ اور یہ جو ملحدین ہوتے ہیں دنیا میں، یہ پٹھان کہتے ہیں